Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین. امید ہے کہ آپ لوگوں نے کوشش کی ہوگی اپنا حساب کتاب کرنے کی، اپنا محاسبہ کرنے کی، اور لکھا ہوگا کہ کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ مجھے اپنے اندر سے نکالنی ہیں، اور کون سی چیزیں نیکی کی ایسی ہیں جو ابھی تک میں نہیں کر سکی اور میں نے وہ کرنی ہے. احنف بن قیس تابعی تھے، ان کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ ان کی عبادت کا خاص وقت رات کا ہوتا تھا. جب سب لوگ میٹھی نیند سو جاتے تھے تو وہ اپنے رب کے حضور حاضر ہو کے اظہار بندگی کرتے اور اس وقت اپنے اعمال کا جائزہ لیا کرتے، اور چراغ جلا کے اس کی لو پہ انگلی رکھتے تھے اور اپنے نفس سے مخاطب ہو کے کہتے تھے، بتا تجھ کو فلاں کام کرنے پر کس چیز نے آمادہ کیا. حضرت عمر کے بارے میں بھی ایسے ہی آتا ہے، وہ اسی طرح کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ اے نفس، کیا تو اس حال کو برداشت کر سکتا ہے؟ کیا تو اس کے اوپر صبر کر سکتا ہے؟ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے انہی دنوں کے اندر اپنے محاسبے میں کہ کون سے کام ایسے ہیں جو ہم سے چھوڑے نہیں جاتے، تو کیا ان کاموں کے ساتھ، ان گناہوں کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کا سامنا کر سکیں گے؟ اور کیا ہم یہ آگ برداشت کر سکتے ہیں جو دنیا میں، اگر یہ نہیں برداشت کر سکتے تو آخرت کی کیسے برداشت کریں گے؟ مجدد الفسانی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ جس گناہ کے بعد ندامت ہو، اندیشہ ہے. جس گناہ کے بعد ندامت نہ ہو، اندیشہ ہے کہ وہ اسلام سے باہر نہ کر دے. یعنی گناہ کے بعد ندامت ضروری ہے، گناہ کے بعد اس کا احساس ضروری ہے. یہ ضروری ہے کہ انسان سوچے کہ یہ جو میں نے کیا یہ صحیح نہیں کیا. اس کے اندر ایک شرمندگی ہو. یہ اگر نہیں ہوتی تو اللہ نہ کرے ایسا ہو کہ انسان پھر گناہ پہ دلیر ہوتا چلا جائے اور گناہ اس کی عادت بن جائے اور پھر وہ چھوڑنے سے بھی چھوٹے نہ، بہت دیر ہو جائے اور اسی میں موت آ جائے. تو ندامت کیا چیز ہے؟ وہ افسوس، وہ پشیمانی جو گناہ کے بعد ہونی چاہیے، وہ حسرت کہ کاش میں نے یہ نہ کیا ہوتا. جب تک دل کی حالت ایسی رہے گی، گناہ کے بعد اذیت رہے گی، تب تک اصلاح کی گنجائش ہے، تب تک توبہ استغفار کی طرف انسان آ سکتا ہے. مگر جب انسان ڈٹائی کی اس منزل پہ پہنچ جائے نا
یہ خرابیاں کرتا جائے اور اس کو ذرا بھی احساس نہ ہو، تو اس کی اصلاح کے راستے بھی بہت ہی مشکل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ مہینہ رمضان کا جو ہے یہ توبہ استغفار کا مہینہ ہے، یہ اپنے رب کو منا لینے کا مہینہ ہے، یہ رب کی طرف لوٹ آنے کا مہینہ ہے۔ توبہ کا مطلب ہی ہے لوٹ آنا، کہ انسان جب گناہ کر کے اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے تو اب وہ توبہ کر کے واپس پلٹ آئے، واپس لوٹ آئے۔ جس رب کو اس نے ناراض کر دیا اپنے گناہ کی وجہ سے، اب وہ اپنی استغفار اور توبہ کی طلب کے بعد اپنے رب کو راضی کر لے۔ تو اس مہینے کے اندر تو اللہ تعالی بہت زیادہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کو کہا ہی گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رمضان پالے اور اس میں اپنی بخشش ہی نہ کروا سکے وہ تو ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا۔ یعنی اتنی بخشش کا مہینہ اس میں، جس میں ہر قدم قدم کے اوپر موقع ہے کہ انسان اپنی بخشش کرا لے، اس میں بھی اگر وہ محروم رہ جاتا ہے تو پھر اور اس کی بخشش کب ہو سکتی ہے؟ جب رب کی رحمت اتنی جوش میں تب بھی وہ استغفار نہ کرے، تب بھی وہ اس طرف کو نہ آئے، تب بھی وہ اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑائے نہیں، روئے نہیں، اپنے گناہوں پہ معافی نہ مانگے، تو وہ بڑا خسارے میں ہے۔ تو اس لیے اس مہینے میں بہت زیادہ توبہ استغفار کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور عقبہ بن عامر حاضر ہوئے اور عرض کیا، نجات حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی زبان پہ قابو رکھو اور اپنے گھر میں اپنے لیے گنجائش رکھو اور اپنے گناہوں پر رویا کرو۔ یعنی جب گناہ ہو جائیں تو اس کے بعد انسان کو رونا آئے کہ یہ میں نے حرکت کیوں کی۔ اتنی ندامت ہونی چاہیے، اتنی پشیمانی، اتنی شرمندگی ہونی چاہیے۔ استغفار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی بخشش مانگنا، کہ اس چیز کے اوپر آرام سے نہیں بیٹھ جانا کہ پھر کیا ہو گیا، کیا فرق پڑتا ہے اس سے۔ یہ جو جملہ ہے نا، کیا فرق پڑتا ہے، یا اسی طرح سارے لوگ ہی کرتے ہیں، پھر کیا ہو گیا، یا یہ کہنا یہ کون سا بہت بڑا کوئی گناہ ہے۔ یہ سب چیزیں بتاتی ہیں کہ انسان کے اندر پشیمانی نہیں ہے، وہ اس چیز کو کچھ نہیں سمجھتا، وہ گناہ کر کے بھی اس چیز کے اوپر اوکے ہے، راضی ہے کہ اگر ہو گیا تو بس ٹھیک ہے، ہو ہی جاتا ہے، میں کون سا کوئی انوکھی ہوں جس سے کوئی گناہ ہوا ہے، یہ تو ہوتا ہی ہے، کون گناہوں سے پاک ہے، لہٰذا میں نے بھی کر دیا تو کیا ہوا۔ اللہ اکبر۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بیان کیا ہے کہ توبہ میں دیر کرنا نا انسان کی نیکی کی توفیق چھین لیتا ہے، پھر نیکی کرنا مشکل ہو جاتا جب انسان توبہ کی طرف نہیں آتا۔ وہ اپنے گناہوں کے اوپر اگر پشیمان ہی نہیں ہے، وہ گناہوں کے اوپر روتا ہی نہیں ہے، تو پھر نیکی بھی اس کے لیے مشکل ہوتی جاتی، اس لیے کہ اب گناہ اس کے لیے کوئی بڑی بات ہی نہیں رہ گئی۔ تو گناہوں کو بڑا سمجھنا چاہیے، کسی گناہ کو نہ سوچے کہ یہ بہت چھوٹا ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، اور میں نے کون سا کوئی کبیرہ گناہ کر دیا۔ ہم تو کبیرہ کے اوپر ہی سوچتے ہیں، حالانکہ یہ نہیں سوچتے کہ گناہ چاہے چھوٹا ہو لیکن یہ تو دیکھیں کہ کتنے بڑے رب کی نافرمانی ہے یہ، اور ہمیں ہماری چھوٹی موٹی کوئی ادھر ادھر نیکی ہم نے کر لی ہو تو وہی تسلی دیتی رہتی ہے کہ میں وہ نیکی بھی تو کرتی ہوں، اگر گناہ بھی کر لیا ساتھ ساتھ تو کیا ہوگا۔ ایسے ہی ہے جسے انسان اچھا کھانا بھی کھائے اور ساتھ زہر کی چٹکی بھی بھرتا جائے تو زہر ایک دن اس کو مار دے گا۔ تو اب وہ اچھا کھانا کھا رہا ہے لیکن اس کو بھی
وہ ضائع کر دے گا اگر وہ ساتھ زہر بھی کھاتا جائے گا. تو یہ گناہ، بعض گناہ تو ایسے ہوتے ہیں وہ نیکیوں کو چاٹ جاتے ہیں، نیکیوں کو ختم کر دیتے ہیں. تو ایسے گناہوں سے بچنا چاہیے. اور ایون نیکی بھی کر رہے ہوں تب بھی نیکیوں کے اوپر کوئی غرور نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد ہم کیا کہتے ہیں، کیا سکھایا؟ اللہ اکبر، اور اس کے بعد 3 دفعہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. کیوں؟ ہم نے نماز ہی تو پڑھی ہے، کون سا کوئی گناہ کیا؟ ہم تو کوئی گناہ دیکھ کے کہتے نا استغفر اللہ، کیسا گناہ کریں. تو ابھی ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم استغفار کریں؟ دراصل کوئی بھی نیکی جو انسان کر لیتا ہے وہ بھی پتہ نہیں کتنی کمیوں کوتاہیوں کے ساتھ ہے. کتنی دفعہ نماز میں ادھر ادھر خیال بھٹکتا ہے، دھیان بٹتا ہے. تو کوئی بھی نیکی اس طرح سے نہیں ہم کر پاتے جیسے اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے. تو اللہ ہمیں معاف کر دے، یہ تیری شان کے لائق نہیں. دوسری یہ بات کہ نیکی کی ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے. اے اللہ تیری ہی دی ہوئی توفیق سے ہی کی ہے. تو اپنی بڑائی کا احساس نہ کہیں آنے پائے کہ میں تو بہت بڑی چیز ہو گئی، بلکہ نیکی کرنے کے بعد بھی یہی احساس رہے کہ اللہ تو نے کرا دی، تیرا شکر ہے، میں کہاں اس قابل ہوں، مجھے معاف کر دے، میں تو بڑی گناہ گار. تو لہذا نیکی کے بعد بھی، ایون حج کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ. جب آپ لوٹو تو پھر وہیں سے لوٹو جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں. اور کیا سورہ بقرہ میں استغفار کرو. حج پہ استغفار کریں. حج کے بعد، حج تو بڑا نیکی کا کام ہے، عبادت کر رہے ہیں، کس بات پہ استغفار کریں؟ تو نیکی کے بعد بھی استغفار کی ضرورت رہتی ہے، کیونکہ ہماری نیکی کبھی بھی اتنی اچھی نہیں ہوتی کہ ہم کہیں کہ بہت اعلیٰ پائے کی ہم نے نیکی کر دی اور اس سے بڑھ کے کیا اور چیز ہو سکتی تھی. نہیں، اس میں بھی کمیاں، اس میں بھی کوتاہیاں. تو ہمیشہ نیکی کر کے بھی اللہ تعالیٰ سے بخشش کا سوال کرتے رہیں، اور گناہوں کے بعد تو ہمیشہ ہی معافی مانگنی ہے، اور کبھی گناہوں کو ہلکا نہ سمجھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن اپنے گناہوں کو ایسے دیکھتا ہے جیسے پہاڑ کے نیچے بیٹھا کہ اس کو ڈر ہے کہ پہاڑ اس پر آ گرے گا، اور بدکار اپنے گناہوں کو ایسے دیکھتا ہے جیسے ناک پہ بیٹھی ہوئی مکھی کہ بس ایسے اشارے سے اڑا دوں گا. تو جو واقعی مومن ہے نا، وہ تو اپنے ایک ایک گناہ سے لرزاں رہتا ہے کہ کہیں اس کا عذاب میرے اوپر نہ آ پڑے. ڈرتا رہتا ہے کہ اس دنیا میں بھی کہیں میرے اوپر عذاب نہ آ جائے، اور آخرت میں کہیں اس کی وجہ سے میں ناکام نہ ہو جاؤں. اس کو گناہ ستاتا ہے. کوئی بدعملی ہے، وہ اس کو چین سے نہیں بیٹھنے دیتی. وہ بے خوف نہیں ہوتا کہ عذاب کی پرواہ نہ کرے، بلکہ ہمیشہ نادم رہتا ہے. اللہ اکبر. ندامت بھی توبہ کی ایک قسم ہی. ندامت نہیں ہوگی تو پھر توبہ کیا؟ ندامت ہونی چاہیے، پشیمانی ہونی چاہیے. تو توبہ استغفار کرتے رہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 سے 100 مرتبہ توبہ کیا کرتے تھے، اور جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل انسان کوئی اور نہیں. اور ہم نے تو پتہ نہیں کتنے ایسے گناہ کیے ہیں جن کا ہمیں یاد تک نہیں. بعض یاد ہے، بعض تو یاد بھی نہیں ہوتے کہ کتنے کر چکے ہیں. اسی لیے اگلے پچھلے تمام گناہوں کے اوپر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے. جانتے بوجھتے جو کیے اور جو انجانے میں کیے ان پہ بھی معافی مانگنی چاہیے. جو بھول گئے اور جو یاد ہیں ان کے پر بھی معافی مانگنی چاہیے. تو اس لیے معافی کو اپنا معمول بنا لیں کہ ہم نے توبہ استغفار کرنی ہے، اور کبھی نہ ایسے سوچیں کہ
اینڈ میں جا کے توبہ کر لوں گی، بعد میں توبہ کر لوں گی، کوئی وقت آئے گا جو ہم نے اپنے ذہن میں رکھا ہوا ہے اس وقت توبہ کر لوں گی. تو توبہ میں جلدی کیجیے. اللہ تعالیٰ کی جناب میں تو ایک بھی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے جتنے اس کے احسانات ہیں ہمارے اوپر. ہمیں تو ہر وقت اس کی عبادت میں لگے رہنا چاہیے تھا. ہمارا مقصد حیات ہی یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، مگر ہم نہیں کر پاتے. بہت سی کمیاں ہیں ہمارے اندر، تو ہم بخشش کا سوال تو کرتے ہی رہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان چاہتا ہے کہ قیامت کے دن وہ اپنا نامہ اعمال دیکھ کے خوش ہو جائے، اس کو چاہیے کہ توبہ استغفار زیادہ کرے. تو اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ اس دن ہم اپنی بک کھولیں تو اس کے اندر ہم دیکھ کے اعمال کو خوش ہو جائیں، تو توبہ استغفار کو زیادہ بڑھا دیں. اور اگر بھول جاتا ہے تو ایک وقت باندھ لیں دن میں کہ میں نے اس وقت توبہ ضرور کرنی. چاہے وہ آپ رات کا آخری حصہ لے لیں، دن کا کوئی وقت ایسا لے لیں جس میں کہ آپ فوکس کر سکتے ہوں، جس میں کوئی ادھر ادھر سے ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو، اس وقت توبہ استغفار کریں. تو اس لیے توبہ استغفار میں ہمیشہ جلدی کرنی چاہیے، اور ایک وقت اگر باندھا ہوگا تو ضرور آپ اس میں توبہ کر لیا کریں گے. اور پھر اس طرح سے یہ نہیں ہوگا کہ پتہ نہیں آخری دن تک اپنے لگے رہے، کہ آخری دن آ جائے زندگی کا اور اس وقت خیال آئے کہ توبہ میں نے کرنی تھی اور بھائی مجھے تو توبہ کی مہلت ہی نہ ملی. نہیں، اگر روزانہ کی عادت ہوگی نا تو دنیا سے جانے کے وقت میں بھی آپ توبہ کر پائیں گے انشاءاللہ. آپ اس وقت بھی پاک صاف ہوں گے گناہوں سے، کیونکہ آپ نے اس دن میں توبہ کی ہوگی. اور یہ بھی تو دیکھیں نا کہ یہ نہیں ہمیں پتا کہ کون سا لمحہ قبولیت کا ہو جائے. تو ہم جس وقت توبہ استغفار کرتے ہیں ہو سکتا ہے وہی دعاؤں کی قبولیت کا ٹائم ہو، اور اس وقت ہم دعا کر کے یہ استغفار مانگ کے گناہوں کی معافی چاہ کے اللہ تعالیٰ سے اور کامیابی حاصل کر لیں اور گناہوں سے پاک صاف ہو جائیں. اور کئی مواقع تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمیں بتائے ہیں کہ ان مواقع پہ آپ توبہ کریں تو آپ کی توبہ قبول ہوگی. جیسے کہ رات کا آخری پہر ہے، اس میں توبہ قبول ہوگی. کئی اعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بتائے ہیں کہ ان عملوں کو کرو گے تو آپ کے پچھلے گناہوں کی بخشش ہو جائے گی. تو وہ عمل کرنے سے ہی بخشش ہو جاتی ہے. ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک کے درمیان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے درمیان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اسی طرح انسان جب کھانا کھاتا ہے اس کے بعد اگر وہ کہتا ہے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنی من غیر حول منی ولا قوت، تو انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اب دیکھیں کہ ایسے عملوں کو تلاش کریں جن کے بعد گناہوں کی بخشش ہو سکتی ہے کچھ کہنے سے. تو یہ آپ نے ایک کلمہ کہا الحمدللہ کا، اس سے ہی گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے. تو بعض گناہوں کی اس سے بخشش ہو جاتی ہے، بعض گناہ جو انسانوں سے متعلق آپ نے کیے، جیسے کہ مثلاً ہے کہ کسی کے ساتھ کچھ زیادتی کر دی، کچھ کسی کے حق مار لیا، اس کے اوپر ان لوگوں سے بھی معافی مانگنے کی ضرورت ہے. تو ان کو بھی ہم دیکھیں، جب ہم محاسبہ کرتے ہیں تو ہم نے یقیناً دیکھا ہوگا کہ کن لوگوں کے ساتھ ہم نے کچھ ایسا معاملہ کیا کہ جس سے شاید اس کی دل آزاری ہو گئی ہو، یا اس کو میں نے کوئی نقصان پہنچایا اپنی ذات سے، اپنی زبان سے یا اپنے ہاتھ سے. تو ان معاملات میں بھی اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگے اور اس شخص سے بھی جا کے معافی مانگے کہ میں نے آپ کی دل آزاری فلاں وقت میں کی تھی، مجھے یاد آ گیا. اگر یاد نہیں ہے تو ویسے ہی معافی مانگ لیں کہ اللہ تعالیٰ جس کا بھی میں نے دل دکھایا ہو، اے اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دینا، میں نہیں جانتی، انجانے میں کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کر لی، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دینا. اسی طرح اگر کسی کا حق مارا ہوا ہے، مالی طور پہ کوئی ہے، تو وہ مال اس کو واپس کریں اور اس سے معافی بھی مانگیں، کیونکہ جو لوگوں کے ساتھ معاملات ہیں ان میں ان سے معافی مانگنا ضروری ہے.
اور کبھی اپنی نیکیوں کو اتنا بڑا نہ سمجھے کہ کوئی بات نہیں ہے کہ میں نیکی کرتی ہی ہوں نا، تو اب یہ والی چیزیں ساری مطلب ایسے ہی ختم ہو جائیں گی، گناہوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی کسی سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس لیے اس زوم میں رہ کے گناہوں کے سے پشیمانی یا گناہوں کے سے بخشش مانگنے سے پیچھے نہ رہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے ہمارے اوپر کہ اس نے توبہ کا دروازہ ہمارے لیے کھلا رکھا ہوا ہے اور اس کو بند نہیں کر دیا۔ ساری زندگی یہ دروازہ کھلا رہتا ہے، ساری زندگی، چاہے بڑھاپا بھی آ جائے تب بھی کھلا رہے گا، چاہے انسان گناہوں کے اتنے انبار اکٹھے کر لے کہ وہ آسمان تک پہنچ جائیں، تب بھی اللہ تعالی توبہ کا دروازہ بند نہیں کرتا۔ وہ رحمان اور رحیم ہے، یہی تو اس کی مغفرت اور اس کی رحمت کے اظہار ہے کہ وہ انسان کے لیے یہ دروازے کھلے رکھتا ہے۔ انسان سوچتا ہے نا اللہ بڑا غفور رحیم ہے تو چلو وہ خود ہی معاف کر دے گا، یعنی جیسے کہ میں گناہ کرتا جاؤں آٹومیٹک معافی ہوتی جائے گی۔ آٹومیٹک تو نہیں ہے، آپ کچھ کریں گے، بخشش مانگیں گے، کوئی ندامت دکھائیں گے تو وہی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، تو سب کے سب تم توبہ کرو۔ توبۃ النصوحہ کی طرف اللہ تعالیٰ نے دعوت دی ہے کہ تم سب توبہ کرو، ورنہ کیا ضرورت تھی یہ کہنے کی۔ انسان سوچتا ہے نا بس کوئی بات نہیں، اللہ غفور الرحیم، اللہ غفور الرحیم ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے کتنی دفعہ معافی مانگی؟ آپ نے کتنی دفعہ حرص دکھائی کہ اللہ مجھے معافی کی ضرورت ہے؟ تو اس کے اندر دیر نہ کریں، ہر دن اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگے، اور یہ نہ کبھی سوچیں میں نے کون سا ایسا بڑا گناہ کر دیا کہ میں اتنی معافی مانگوں، میں نے کون سا ایسا کوئی برائی کا کام کر دیا۔ نہیں، بلکہ ہمیشہ اپنے گناہوں کو بڑا ہی سمجھے، زیادہ ہی سمجھے۔ مومن تو نیکی کر کے بھی اس کے بعد بھی سوچتا ہے کہ میں نے کوئی نیکی نہیں کی، اس کو بڑی نہیں سوچتا، اور ہم گناہ کر کے بھی سوچیں کہ کوئی بڑی بات ہی نہیں۔ تو جو متقی پرہیزگار اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے نا، وہ نیکی کر کے بھی ڈرتا ہے، ہم گناہ کر کے بھی نہ ڈریں۔ تو کبھی بھی گناہوں کے بعد دلیر نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توبہ ہے، خوشخبری ہے اس کے لیے جو اپنے اعمال نامے میں بہت زیادہ استغفار پائے۔ استغفر اللہ کرنے کے بڑے فائدے ہیں، بڑا اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے ہمیں ہی فائدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا جب تک کہ اے نبی آپ ان میں، اور اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا جب تک کہ یہ توبہ استغفار کرتے رہتے۔ تو توبہ استغفار کرتے رہنے سے کیا فائدہ کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا عذاب تبھی آتا ہے جب انسان توبہ استغفار کرنے سے دور ہو جاتا ہے۔ اور کبھی تو شیطانی مایوس کرنے لگتا ہے کہ اب کیا فائدہ توبہ کرنے کا، نہیں، کبھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو کے نہ جائیں کہ اب تو میں نے اتنا بڑے بڑے گناہ کر دیا، اب چھوڑو توبہ کرنے کو۔ شیطان نے جب کہا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے میں ابن آدم کو گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کی جان جسموں میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے بھی میرے عزت اور جلال کی قسم ہے میں ان کو معاف کرتا رہوں گا جب تک کہ یہ مجھ سے مغفرت مانگتے رہیں گے۔ آٹومیٹک نہیں ہے، جب آپ مغفرت مانگیں گے اللہ معاف کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے دے توبہ کرنے کی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ تو شیطان کا وار نہ چلنے دیں، اپنے لیے بھی توبہ کریں اور اپنے بڑوں چھوٹوں کے لیے بھی توبہ کریں، اپنے زندوں اور مردوں کے لیے بھی توبہ کریں۔ اور اللہ تعالیٰ تو انسان کے گناہوں کو تب بھی معاف کرنے پر قادر ہے
اور فرماتا ہے میں معاف کر دوں گا چاہے انسان کے گناہ اتنے ہوں کہ زمین سے لے کے آسمان تک کا خلا جتنا ہے اس کے گناہوں سے بھر جائے، تب بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ مجھ سے بخشش مانگتا ہے تو میں اس کو بخش دیتا ہوں، اور مجھے ذرا بھی پرواہ نہیں ہے کہ بھی اتنے گناہ کر لیے یا بوڑھا ہو گیا اب تجھے یاد آیا۔ یہ انسان ہوتے ہیں جو ایسا کہتے ہیں کہ اب تمہیں یاد آ گیا معافی مانگنے کا۔ آپ معافی مانگ کے دیکھیں کسی سے، پہلے 10 تانے سنائے گا، پہلے باتیں سنائے گا، پھر کہے گا کہ آپ کو اب یاد آیا۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتا کہ اب تمہیں یاد آ گیا توبہ کرنا، نہیں، بلکہ وہ معاف کر دیتا ہے جب تک کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو لہٰذا معافی مانگے، باندھ لیں دن میں نے کتنی دفعہ معافی مانگنی، آج میں نے کتنی دفعہ مانگی ہے، 70 سے 100 دفعہ تو میرے نبی مانگا کرتے تھے، میں نے کتنی دفعہ مانگنی، چلو اس کو بڑھا کے میں 150 کر لوں، 200 کر لوں، اگر 100 سے تو زیادہ ہی کروں، کیونکہ ہمارے گناہ زیادہ ہیں۔ بلکہ جب آپ سجدے میں جائیں تو اس وقت بھی استغفار کریں۔ سجدے کی ایک تسبیح یہ بھی آتی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی۔ یہ بھی تسبیح آتی ہے کہ سجدے میں جا کے دعا ویسے بھی قبول ہوتی ہے، آپ کو یہ نہیں آتی تو کوئی اور دعا مانگ لے، مثلا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ مانگ لے، یہ تو سب کو آتی ہے، استغفر اللہ کہہ دے۔ تو چونکہ سجدے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں تو اس لیے اس وقت بھی توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح نماز میں بھی سلام پھیرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے، اتنی پیاری دعا ہے، اس کو یاد کر لیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، اور خاص طور پہ سلام پھیرنے سے پہلے کی ہے۔ یہ بھی چونکہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے کہ انسان نے پوری نماز پڑھ لی، اب اللہ تعالیٰ سے کنیکشن جڑا ہوا ہے، اب ڈسکنیکٹ ہونے سے پہلے یعنی سلام پھیرنے سے پہلے اس نے توبہ استغفار کی۔ کیسے؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں نے اپنی جان پہ بہت ظلم کر دیا۔ گناہ کر کے انسان ظلم ہی کرتا ہے۔ ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی، اے اللہ گناہوں کو کوئی معاف نہیں کر سکتا مگر تو مجھے معاف کر دے۔ فاغفر لی مغفرۃ من عندک، اللہ اپنے پاس سے مجھے معافی دے دے۔ وارحمنی، اللہ مجھ پہ رحم فرما دے۔ انک انت الغفور الرحیم، بے شک تو بہت معاف کرنے والا، رحم کرنے والا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے اور پوچھا تھا یا رسول اللہ مجھے کوئی دعا بتائیں جو میں اپنی نماز میں مانگا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی تھی۔ تو انبیاء کے بعد جو سب سے بہترین انسان ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو یہ دعا سکھائی گئی اور انہوں نے یہ دعا مانگی، تو ہم سب کو بھی یہ دعا مانگنی چاہیے۔ تو جب یہ آپ استغفار کریں گے نا تو یقین جانیں اتنے اس کے فائدے ہیں۔ گناہ تو بخشے جاتے ہی ہیں مگر ہر غم سے نکلنے کا بھی راستہ ہے اس کے اندر، اور اللہ تعالیٰ رزق بھی دیتا ہے وہاں سے جہاں سے انسان کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ گارنٹی دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ ہو جائے گا۔ تو استغفار اس کے بہت سارے فوائد ہیں، استغفار کو ضرور لازم پکڑ لیں۔ اسی طرح جو ذکر میں نے آپ کو بتایا بھی تھا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ ذکر بھی ایسا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے درخت کے پتے جھڑتے ہیں نا، اس طرح سے جب دیکھیں خزاں میں درخت کے پتے جھڑتے ہیں نا، اس طرح سے انسان کے گناہ بھی جھڑتے ہیں استغفار سے۔ اور یہ جو کلمات ہیں جو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا بچاؤ کر لو۔ صحابہ نے پوچھا کس چیز سے، کیا کوئی دشمن آ رہا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، جہنم سے اپنا بچاؤ کر لو۔ تو صحابہ نے پوچھا کیسے؟ تو فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہہ کے۔
تو یہ بھی جو کلمات ہیں یہ بھی جہنم سے نجات کا ذریعہ بنتے ہیں، بچاؤ کا ذریعہ بنتے ہیں، یعنی اللہ کے عذاب سے بچنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں. یعنی یہ بھی انسان کو بچانے کا ذریعہ ہے. تو اپنی بچت کرنا چاہتے ہیں ہم تو استغفار کریں اور یہ کلمات اپنی زبان پر جاری رکھیں. اللہ تعالی ہم سے قبول فرمائے، اللہ تعالی ہمیں اخلاص عطا فرمائے اور ہمارے ان چھوٹے چھوٹے کاموں کو بھی قبول فرما لے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت